موضوع الدرس في الرد على اليهود والنصارى وسوء معتقداتهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ کے عادات، احوال اور سوء اعتقادات کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ سابقہ روایات میں ایک بات رہی کہ وقال وهب بن منبہ ہم قوم یعرفون اللہ وحدہ ولیست لهم شریعۃ یعملون بها ولم یحدثوا کفرا. کیونکہ قرآن میں لفظ آئے تھے نا آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا الی آخرہ. تو مسلمان بھی معلوم ہے، ہادو سے مراد یہودی ہیں تو یہودی بھی معلوم ہے، نصارہ سے مراد جو ہے نصرانی ہیں وہ بھی معلوم ہے. لیکن لفظ آیا سابئون، سابی، تو یہ سابی کون ہے؟ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں بہت سارے اقوال نقل فرمائے ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ بھی ایک جماعت ہے نصارہ میں سے اور مجوس میں سے، لیکن ان کا اپنا کوئی دین نہیں تھا مستقل. اور ایک روایت حضرت مجاہد یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ سابو جو ہیں یہ بھی ایک طائفہ ہے، یہودیوں میں سے ایک جماعت ہے.
سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ من الیہود والنصارى، یہ یہود اور نصارہ میں سے ایک جماعت ہے۔ حضرت حسن اور حضرت حکم فرماتے ہیں کہ انہم کالمجوس، یہ صابی جو ہیں ان کا بالکل وہی ہے جیسے مجوسیوں کا۔ مجوسی وہ تھے جو آگ پرست ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، اب بھی ہیں آتش پرست جن کو آپ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ایران ہے اس سے پہلے کسرا تھا کہلاتا تھا، یہ بھی آتش کدہ تھا ان کا، یہ آتش پرست قومیں تھیں۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے، وہ روایات جو ہیں قابل حجت عقیدے میں تو نہیں ہیں کیونکہ روایات ضعیفہ ہیں، لیکن قاعدہ یہ ہے یاد رکھو محدثین کے نزدیک کہ اگر عقیدے کی بات ہو تو پھر یا قرآن ہوگا یا صحیح حدیث ہو، اور احکام کی بات ہے اس کے لیے بھی صحیح حدیث ہو۔ لیکن اگر فضائل اعمال ہیں، بھی درود شریف کی فضیلت کیا ہے، طواف کی فضیلت کیا ہے، صفا مروہ دوڑنے کی فضیلت کیا ہے، مینا کے قیام کی فضیلت کیا ہے، تو یہ فضائل میں محدثین ضعیف حدیث جو ہے اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اور پھر ضعیف کی بھی بڑی تحقیق کرنی ہوتی ہے کہ ضعف پھر روایت ہے یا پھر درایت ہے، اور یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بظاہر ایک حدیث ضعیف ہے لیکن وہی متن جو ہے وہ دوسری صحیح حدیث میں موجود ہے۔ یہی مشکل ہے نا آج کل ہمارے جو نوجوان بھائی بیٹے بچے، شوق تو ہے ان کو بیچاروں کو پڑھنے کا بھی اور حدیث کا بھی، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، استاد کے پاس جاتے نہیں، بیچارے خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے بار بار ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بس لفظ آ جائے گا حدیث ضعیف، حدیث ضعیف، حدیث، خدا کے بندے ضعیف ہے، ضعیف کیوں ہے؟ ضعف فی روایت ہے، ضعف فی درایت ہے، اور کیا اس کے دوسری اسناد کے ساتھ کوئی شواہد اور طرق بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب دیکھیں نا، آپ ترمذی شریف کھولیں پڑھیں تو لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح غریب۔ ٹھیک، اب ایک حدیث حسن ہے تو صحیح کیسے ہو گئی؟ اور اگر وہ حدیث صحیح ہے تو پھر حسن کیسے ہو گئی؟ اور اگر وہ حدیث صحیح ہے تو غریب کیسے ہو گئی؟ لیکن امام ترمذی لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح غریب، ھذا حدیث حسن صحیح ضعیف۔ کیا مطلب؟ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں کہ اس سند کے اعتبار سے تو یہ ضعیف ہے، لیکن فلاں فلاں اس کے مطابق اور شواہد موجود ہیں جو قوی بعضھا بعضاً اس کو درجہ حسن تک پہنچا دیتے ہیں یا زیادہ حسن بھی ہے، اور بعض اسناد اس کی ایسی بھی ہیں جو اس کو صحت کے مقام تک پہنچا دیتی ہیں، لہذا صحیح بھی ہے۔ تو معنی ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت میں ضعف ہے لیکن اس کی طاقت دینے کے لیے دوسری حدیث موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی یعنی ہوتا ہے، اور یہ محدثین اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، یہ وہ بیچارے تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی یہ روایت جو ہے، اچھا اس لیے ترمذی شریف آپ پڑھیں نا جی، تو ان کی ایک عادت مبارک ہے، وہ لکھتے ہیں والعمل عند اہل العلم، والعمل علیہ عند اہل العلم، معنی یہ ہوتا ہے کہ سب کا اتفاق ہے، کوئی مخالف نہیں ہے اس میں۔ اور کبھی وہ کہتے ہیں والعمل عند اکثر اہل العلم، معنی ہوتا ہے کہ جمہور تو اس طرف ہے لیکن کچھ اس کے مخالف بھی ہیں۔
اچھا اسی طرح ان کی ایک عادت مبارک ہے، فرماتے ہیں والعمل عند بعض اہل العلم، مانا ہوتا ہے تھوڑی جماعت تو اس کو عمل کرتی ہے لیکن زیادہ نہیں کرتے اس پر۔ اچھا اب جب ترمذی شریف آپ کھولیں گے کبھی دیکھیں گے کہ حدیث تو غریب ہے لیکن والعمل علیہ عند اہل، سب تمام علماء کا عمل اسی پر ہے، تو اب وہ کہاں غریب رہ گئی جب سب کا عمل اسی پہ ہو گیا؟ یہ بہت بڑا باریک فن ہے۔ اچھا پھر یہ یاد رکھو کہ اہل المدینہ الگ ہیں، اہل کوفہ الگ ہیں، اہل الیمن الگ ہیں، اہل الحجاز الگ ہیں۔ تو اب جو مدینے والے لوگ ہیں نا جی، وہ حدیث رسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ مدینے والوں کا عمل کس حدیث پر ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں العمل عند اہل المدینہ، مدینے والوں کا عمل اس حدیث پہ ہے لہذا ہم اسی کو مانیں گے، کیونکہ ہر عالم ہر محدث اپنے علاقے کے علماء سے تحقیق کرے گا نا، ساری دنیا سے تو نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے مدینہ منورہ میں صحابہ کے زمانے میں بھی جو فتویٰ دینے والی شخصیت تھی وہ حضرت زید تھے، سب ان کی مانتے تھے۔ یہ تو ایسے کہہ دیتے ہیں جی امام کی تقلید، امام کی تقلید کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، تقلید کے بغیر تو بھائی نماز ہی نہیں ہوتی، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے نا، یہی تقلید تو ہے۔ وہ اللہ اکبر کہے گا ہم اللہ اکبر کہے، وہ رکوع میں جائے گا ہم بھی رکوع میں جائیں گے، اور یار مہربانی کرو کیوں تنگ کرتے ہو لوگوں کو، انا للہ و انا الیہ، اتنا عرصہ ہو گیا بیٹھنے، آتے بعد میں ہو بیٹھتے آگے ہو، کیوں؟ وجہ کیا ہے آخر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی کہ حاجی یہ عمرے والا دین سمجھ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لے اور جی اور آگے لے آؤ، اس کی یہاں درمیان میں بٹھا دو اس کو۔ حج رسول بھی ان کی لڑائی ہے، دروازہ کھلے ان کی لڑائی ہے، کسی کو ملنا ہو ایک ہاتھ ادھر سے دے رہا ہے ایک ہاتھ ادھر سے دے رہا ہے، اب آدمی کس کو ہاتھ دے گا؟ ایک تماشا ہے، بھیڑ ہے، اپنے عقل کے مطابق وہ بڑا شوق کرے جی ہم تو قریب جا رہے ہیں نا قرآن سننے کے لیے، پہلے آؤ پہلے مرو، جو پہلے مرے گا پہلے قبر میں آئے گا نا، دوسرے کی قبر میں تو نہ بیٹھو۔ شوق ہے لاکھ دفعہ پورا کرو۔ ایک آدمی عصر سے بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی عصر کے بعد سے مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے بیٹھا، تم ابھی آگے سر پہ نازل ہو رہے ہو، بس ایک عادت ہے۔ انا للہ، ایک آدمی کہے گا میں اپنی گاڑی یوں نکالوں، ایک کہے گا میں یوں نکالوں، یا نہیں یا نہ یہ نکلے گی یا نہیں یہ نکلے گی، باقی ساری ٹریفک بھی جام ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے بندے درس مذاق نہیں ہوتا، آدمی کا دماغ ایک طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک آدمی ٹپک پڑا اس کا سارا کچھ اڑ گیا۔ ایک دفعہ ایک بروہی آپ کے ہاں وکیل ہوتے تھے، ایک بہت بڑا مشہور وکیل تھا، بہت بڑا وکیل تھا، بڑا قابل تھا، اس کا بڑا مطالعہ تھا اور دین پر بھی اس کا بڑا مطالعہ تھا، یعنی قانون تو تھا ہی تھا، اس کا تو بادشاہ تھا نا، لیکن اسلامی قانون پر اور اسلامی کتابوں پر اور اسلامی ضوابط پر اور فقہ پر اس کی بڑی نظر تھی۔ وہ ایک دفعہ ایک مقدمے میں لاہور ہائی کورٹ، کراچی رہتے تھے، وہاں سے لاہور تشریف لائے کسی مقدمے کے ضمن میں۔ اس دور کی بات ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، تقریباً میں یہ بات کر رہا ہوں 1960 کی، 1960 میں الیکشن کی لعنت میں بھی مبتلا ہوا تھا، تو اس وقت میری عمر الیکشن کے قابل نہیں تھی، اس لیے میرے خلاف پٹیشن ہو گئی تھی کہ یہ تو چھوٹا ہے کیسے الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اس لعنت سے بچا لیا، الحمدللہ۔ جیت تو میں وہاں بھی گیا تھا، بلا مقابلہ جیت گیا۔
لیکن بہرحال وہ ایک لعنت تھی اور میری زندگی کا سب سے بڑا دور تھا، جاہلیت کا دور تھا، کسی گناہ کی سزا ملی ہو۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا، ہمیں پریشانی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ رکن یمانی کے پاس ہم کٹھے بیٹھے تھے، مجھے کہنے لگے مولوی بکی صاحب، میں جب اسمبلی میں جاتا ہوں تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا، میں اللہ کے آگے روتا تھا کہ یا اللہ مجھے یہ کس گناہ کی سزا ملی کہ ساری زندگی میں نے قرآن اور حدیث اور فقہ پڑھائی ہے، اور آج میں اسمبلی میں بیٹھا ہوں، ادھر دیکھو تو بے پردہ عورت ہے، ادھر دیکھو تو میک اپ سنگار کر کے عورت بیٹھی ہوئی ہے، منہ پھٹ قسم کی عورتیں، کہاں ایک محدث اور کہاں یہ بے پردگی اور عریانی اور فحاشی، کہاں یہ شرابیوں کا ٹولہ، کہاں یہ فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے نشے میں آ کے اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میں اللہ کے آگے روتا ہوں کہ یا اللہ مجھے کس گناہ کی سزا ملی، مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا۔ اللہ اکبر، مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا، تنازع للبقاء کی آہنی زنجیر نے کھینچا۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب مرزا ناصر قادیانیت کے خلاف ہمیں اسمبلی میں مقدمہ لڑنا پڑا، اور الحمدللہ میں اس کا قائد تھا اور میرے مقابلے پہ مرزا ناصر تھا، اور ہماری قانونی مشاورت جو ہے وہ یحییٰ بختیار کر رہے تھے، تو وہاں جب بحث ہوئی اور جھوٹے نبی کے جھوٹے دعوے دار کو ہم نے برملا شکست دی، اور پوری اسمبلی نے، پورے ہاؤس نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، کافر قرار دیا، اور ہم کامیاب ہو کے لوٹے، تو اس دن میں نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ میں نے کہا اللہ مجھے آج سمجھ آیا ہے کہ آپ نے اس لیے مجھے اسمبلی میں بٹھایا تھا۔ ورنہ آج اس باطل کا مقابلہ کون کرتا ہے؟ باقی تو سارے ماشاءاللہ آئیں بائیں شائیں تھے نا جی، اور وہ بڑا تیز تھا مرزا ناصر، شکل شباہت پگڑی داڑھی دیکھے بندہ تو سمجھے وہ پیر آ گیا، مرشد آ گیا۔ اور ایک دن مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مکی صاحب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بدبخت اتنی بنڈل لے کے آیا اخباروں کے اور رسالوں کے اور اشتہارات کے، اور اس نے کہا کہ میلارڈ اسپیکر اب یہ دیکھیں یہ اشتہار فلاں سن میں شائع ہوا ہے، بریلوی علماء نے دیوبندیوں کو کافر کہا ہے کہ دیوبندی کافر ہے، اور یہ اشتہار چھپا ہے جس میں دیوبندیوں نے بریلویوں کو کافر کہا ہے، اور یہ اشتہار چھپا ہے جس میں اہل حدیث کو کافر کہا گیا، اور یہ اشتہار چھپا ہے جس میں اہل حدیث نے سب کو کافر کہا ہے۔ پتہ نے کہا حضرت ان مولویوں کو تو عادت ہے کافر کہنے کی، یہ اس کو کافر کہتے ہیں، وہ اس کو کافر، ایسے ہمیں بھی کافر کہہ دیتے ہیں، ورنہ نہ وہ کافر تھے نہ ہم کافر ہیں۔ اب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا تو کچھ جو لوگ ہمارے دینی سوجھ بوجھ والے لوگ تھے وہ بڑے گھبرا گئے کہ بھی بات تو ٹھیک ہے، یہ اشتہار تو ٹھیک ہے، یہ چھپے ہیں، اب اس کے بارے میں مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ جو یحییٰ بختیار چونکہ وکیل تھا وہ درمیان میں اس بات کو سوال جواب کو قانونی شکل دے کے اسمبلی کو دیتا تھا۔ تو کہتا ہے اس نے مجھے ایسا سے اشارہ کیا کہ مفتی صاحب اس کا کیا جواب؟ میں نے کہا صبر کر، خیر کوئی ایسی بات نہیں۔ میں کھڑا ہوا تو میں نے کہا جناب اسپیکر ہم ان تمام اشتہارات کو تسلیم کرتے ہیں، مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ سارے حیران ہو گئے۔ میں نے کہا جناب
بریلویوں نے دیوبندیوں کو کافر کہا، وجہ کیا تھی؟ اسباب کفر کیا تھے؟ کہ یہ نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ اولیاء اللہ کے منکر ہیں، یہ ولایت و کرامت کے منکر ہیں، یہ پیروں کی عظمت کے منکر ہیں، اس لیے کافر ہیں۔ انہوں نے ہم پر جو اسباب کفر چارج لگایا تھا، ہم نے اس کا انکار کر دیا کہ بھئی ہم تو اللہ کے نبی کی توہین تو بڑی بات ہے، مدینے کی توہین کرنے والے کو بھی کافر سمجھتے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کو حق سمجھتے ہیں، کرامت کو حق سمجھتے ہیں۔ تو جب اسباب کفر کا ہم نے انکار کر دیا، فتویٰ ختم ہو گیا۔ بھئی کافر کیوں ہے؟ اس لیے ہم نے کہا ہم نہیں ہیں، بات ختم ہو گئی، فتویٰ تو ختم ہو گیا۔ اگر دیوبندیوں نے کہا کہ بھئی بریلوی کافر ہیں اس لیے کہ وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور یا شیخ عبد القادر جیلانی للہ کے وظیفے پڑھتے ہیں، وہ داتا کی مزار پہ جا کے طواف کرتے ہیں، وہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ شباز قلندر سے بچے مانگتے ہیں، وہ ہر پیر فقیر بزرگ کو نبی کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، اس لیے کافر ہیں۔ اور ان کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ جاہل ہے، ہم ان چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ لہذا انہوں نے بھی اسباب کفر کا انکار کر دیا، لہذا وہ کافر نہ رہے، فتویٰ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو کہتے ہیں سجدہ حرام ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ غیب دان صرف اللہ کی ذات ہے، ہم تو کہتے ہیں نفع نقصان دینے والا اللہ ہے۔ یہ تو جاہل لوگ ہیں، وہ جا کے ان کی قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے، ہمارے علماء تو کبھی نہیں چڑھاوے چڑھاتے۔ بہرحال یعنی انہوں نے انکار کر دیا، جب انکار کیا تو فتویٰ ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا جی ہم نے الزام لگایا ہے کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو مجدد کہتے رہے، پھر مجدد کے بعد عیسیٰ بن گئے، اس کے بعد پھر یہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، اس لیے کافر ہیں۔ تو مرزا صاحب بھی انکار کر دے کہ جناب غلط بات ہے، ہم تو ان کو نبی نہیں مانتے، فتویٰ ختم ہو جائے گا۔ وجوہ کفر کا انکار کریں جیسے ہم نے وجوہ کفر کا انکار کیا۔ اب مرزا کیا کر سکتا تھا؟ تو پھنس گیا، اور مجبوراً اس پوری اسمبلی کو، پورے ہاؤس کو ہم نے جب وہ فتاوی دکھلائے کہ جناب مرزا صاحب سامنے کھڑے ہیں، اس سے پوچھیں کہ یہ کتاب ان کے باپ کی ہے، یہ کتاب مرزا بشیر الدین کی ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا، مجھ پر ایمان نہیں لے آتا، انہم اولاد البغایا والخنازیر، وہ کنجریوں اور خنزیروں کی اولاد ہیں۔ تو ہم نے کہا سپیکر صاحب آپ بھی اور یہ سارے ممبران اسمبلی بھی، ماں بھی، ہم کے سب خنزیر اور کنجریوں کی اولاد ہیں، بفتویٰ مجھے مرزا صاحب، ہم تو آپ کو ایسا نہیں سمجھتے۔ اس نے کتاب منگوائی، اس نے کہا مجھے لکھاؤ، کہاں لکھا؟ جب اس نے پڑھا ولا حول ولا قوت، یہ ہمارے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، انہوں نے کہا اور کس کے بارے میں رکھتے ہیں؟ تو بہرحال اقلیت کا فیصلہ ہو گیا۔ تو مفتی صاحب فرماتے تھے، مکی صاحب، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کوئی بڑا لیڈر نہیں تھا، ان سے میں کوئی بڑا خطیب نہیں تھا، ان سے میں کوئی بڑا جمال و کمال کا ماہر نہیں تھا، لیکن ان کے دور میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، ختم نبوت کا فیصلہ نہ ہو سکا، اور آج کسی کو تھپڑ بھی نہیں لگا اور ہم نے ختم نبوت کا فیصلہ کرا لیا۔ وجہ کیا تھی کہ شاہ جی کے بعد اسٹریٹ پاور تو تھی لیکن اسمبلی کے اندر پاور نہیں تھی، اب ہم اسمبلی میں بھی تھے اور باہر بھی تھے، اس لیے ہم جیت گئے۔ پھر مجھے کہتے ہیں مسئلہ سمجھ آیا، ہم نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح اسمبلی میں بھیجا ہے۔ میرا اب وہ اشکال جو تھا دماغ میں وہ دور ہو گیا کہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اللہ اگر کسی جگہ پر بٹھاتا ہے نا اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، کسی کو اللہ مسند درس پہ بٹھاتا ہے، کسی کو اللہ تبلیغ پہ لگاتا ہے،
کسی کو اللہ نظام خانقاہی تزکیہ و احسان پہ لگاتا ہے، کسی کو اللہ دارالافتاء پہ لگاتا ہے، یہ سب اس کا نظام ہے۔ وہ سب سے کام لیتے ہیں تاکہ اللہ کے دین کا سچا کام جو ہے وہ ہوتا رہے۔ لا تزال طائفۃ المنصورین علی الحق، حضور نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت رہے گی جو حق پہ ہوگی اور جس کو کوئی باطل نہیں دبا سکے گا، اور وہ قیامت تک حق پہ ڈٹے رہیں گے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آباء نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے اگر قادیانی فتنہ اٹھا ہے تو الحمدللہ ہم نے مقابلہ کیا ہے، اور اگر رفض اٹھا ہے، شیعہ اٹھا ہے تو ہم نے مقابلہ کیا ہے۔ اگر اس کے بعد کوئی بریلویت میں سے کوئی آدمی بدعت و شرک کی گہرائیوں میں گرا ہے تو ہم نے ان سے مناظرے کیے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب سے پہلے ختم نبوت کا مقدمہ لڑنے والا علامہ انور شاہ کاشمیری تھا، جس نے بہاولپور میں مقدمہ لڑا، اور سب سے انتہا کس پہ ہوئی؟ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری اس وقت مجلس عمل کے امیر تھے اور اندر مفتی محمود لڑ رہے تھے۔ اس لیے شورش کاشمیری نے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو اس نے بڑا عجیب ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اور نے کہا تھا مسلمانوں، ختم نبوت کی تاریخ جو ہے وہ علامہ انور شاہ کے الف سے شروع ہوئی اور بن نوری کی یا پہ آ کے ختم ہو گئی۔ تو الحمدللہ الف بھی ہمارے لوگوں کا تھا اور یہ والا بھی ہمارے لوگوں کا تھا، اور ساری زندگی رفض کے ساتھ مناظرے کرنے والا عبدالستار توسوی تھا، دوست محمد قریشی تھا، اور حضرت بخاری تھے، الحمدللہ وہ بھی ہماری جماعت سے تھے، اور بریلویت کے غلط فتوے اور شرک و بدعت کے طغیان کا مقابلہ کرنے والا حضرت مولانا منظور نعمانی تھے، اور اس کے بعد جو ہے الحمدللہ اہل حق میں سے حضرت غلام اللہ خان پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے موحد علماء پیدا ہوئے جنہوں نے ہمیشہ اہل بدعت کو للکارا اور میدانوں میں کھڑے ہو کے جنگ لڑی، اور جنہوں نے کفر کا مقابلہ کیا، اور جب انگریزوں سے لڑنا تھا تو تب بھی ہمارے علماء لڑ رہے تھے، شیخ الہند لڑ رہا تھا، حضرت مدنی لڑ رہا تھا، مالٹا میں ہمارے علماء کو قید کیا گیا تھا، یہ حلوے والے تو جاگیرے لے رہے تھے۔ یہ تاریخ ہے، اس میں مولوی مکی مولوی مدنی کی بات نہیں ہے، تاریخ ہے۔ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اب تو پوری دنیا جو ہے ایک گلوبل ولیج ہے، ایک کلک پہ آپ کے سامنے تاریخ آ جائے گی کہ انگریز کے حق میں سپاس نامے لکھنے والے کون تھے، یہ مخدوم کا لقب انگریزوں سے لینے والے کون تھے، یہ سر کا لقب لینے والے انگریزوں سے کون تھے، یہ ڈاکٹر کا لقب لینے والے انگریزوں سے کون تھے۔ ہم تو اس وقت بھی مجرم تھے اور آج بھی مجرم ہیں۔ یعنی یقین کریں میں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، میری اس زمانے میں آخری سمجھے حضرت بخاری رحمۃ اللہ کا آخری دور تھا، بڑھاپا تھا، لیکن حضرت کو چائے کا چونکہ بڑا شوق تھا نا، علامہ ابوالکلام آزاد اور حضرت شاہ جی، ان کو چائے کا بڑا ایک ذوق تھا۔ وہ ہماری طرح نہیں جو بلا مل گئی اڑپ گڑپ سڑپ کر دی، ایسے نہیں، وہ خود چائے بناتے تھے۔ تو شاہ جی اتنا ایک اسٹوو ہوتا تھا جرمنی کا چھوٹا سا ڈبے میں، وہ اس کو نکالتے اور بڑا ایک تماشا ہوتا تھا، اس کو جلاتے اور اس پہ پانی رکھتے اور پھر جناب گرم پانی سے سارے برتن دھوتے اور پیالیاں دھوتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے۔ وہ کہتے گھڑی دیکھتے بھائی اتنی دیر ہو گئی تو پانی جل جائے گا، اس کی مائیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اتنی دیر نہ گزری تو پانی کچا رہ جائے گا، چائے کا مزہ نہیں آئے گا، اور آگے اگر پیالیوں کو گرم پانی سے نہ دھویا گیا، جب ہم پانی ڈالیں گے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو پانی کچا ہو جائے گا، پھر بھی چائے کا ذائقہ نہیں بنے گا۔ عجیب ان کی تقریر تھی، ایک فلسفہ تھا۔ تو خیر ایسے بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں پر بیٹھے ہوئے تھے اور چائے بنا رہے تھے، اور مجھے بھی بٹھایا ہوا تھا، بیٹھ جاؤ میں تمہیں چائے بنا کے پلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اسی وقت کہا کہ مولوی مکی، اس وقت تو خیر میں مولوی شولوی تو اب بھی نہیں ہوں، اس وقت بھی نہیں تھا، تو
کہنے لگے یہ تو عادت بن گئی لفظ مولوی کی، ورنہ یاد رکھو پاکستان میں شاید 2-3 مولوی ہوں تو ہوں، اور مولوی کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا ہے، کسی عالم سے جا کے پوچھنا کہ عربی مصطلحات کے مطابق مولوی کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مولوی پیٹ بڑا ہو، پگڑی سبز ہو، گلے میں پڑی ہو، زلفیں یہاں تک ہوں، آتا جاتا کچھ نہ ہو، آواز ٹھیک ٹھاک ہو، نعت پڑھتا ہو، مولوی ہے۔ تمہارے یہاں تو مولوی اور پیر کی یہی تعریف ہے۔ تم نے کوئی آج تک دیکھا ہے سڑا سکڑا پیر؟ جب لوگوں کا مال کھائیں گے تو موٹے تو ہونا ہے نا۔ بہرحال جی تو کہنے لگے کہ مولوی مکی جب پاکستان بن رہا تھا ہمارے اکابر نے کہا کہ مت بناؤ، مسلمانوں کی طاقت کو تقسیم نہ کرو، یہ انگریز کی سازش ہے، مسلمان تقسیم ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہم کدھر کے ہی نہیں رہیں گے، اور اگر مسلمان ایک ملک میں رہیں گے تو آج ان کی حیثیت جو ہے 50 کروڑ ہوتی، یعنی آج گن لیں آپ اپنے ملک کے، بنگلہ دیش کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھ لیں کتنا بنتے ہیں، 60 کروڑ سے بھی زیادہ بنتے ہیں، تو کون دنیا کی طاقت ان کو دبا سکتی؟ اب تقسیم ہونے میں ایک تو عزتیں لوٹیں گی، عصمتیں لوٹیں گی، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، خون کی لکیریں لگیں گی۔ خدا کے لیے انگریزوں کے دھوکے میں نہ آؤ، انگریز تو نکل رہا ہے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ لڑتے رہیں۔ وہ جہاں سے بھی نکلا ہے کوئی نہ کوئی فتنہ ڈال کے گیا ہے، ہمارے لیے کشمیر ڈال گیا ہے، کسی کے لیے قبرص ڈال گیا ہے، کسی کے لیے یونان ڈال گیا ہے، کسی کے لیے مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی ڈال گیا ہے، کسی کے لیے برلن کی دیوار ڈال گیا ہے، کسی کے لیے جنوبی اور شمالی کوریا ڈال گیا۔ وہ بڑا چالاک ہے، وہ بڑا دشمن ہے، وہ بڑا ذہین دشمن ہے، وہ نکلتا ہے لیکن ایسا جال پھیلا کے نکلتا ہے کہ ساری زندگی ان کے دشمن آپس میں لڑتے رہیں۔ ایسی غلطی نہ کرو نہ کرو۔ ہم نے کہا یہ غدار ہیں، یہ ہندوؤں کے چیلے ہیں، یہ گاندھی کے پٹھو ہیں، یہ کانگریس کے ٹوڈی ہیں، یہ مولوی ہیں، پاکستان نہیں بنانے دیتے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ راضی تو ہم بھی راضی، اور کیا ہے۔ جب بن گیا نا پاکستان، ہر نے تقریر کی تھی کہ بھئی مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں بناؤ یا یہاں نہ بناؤ، جب بن جائے تو وہ مسجد ہوتی ہے۔ ہم اس کے مخالف تھے، اب بن گیا ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اب جو اس کا دشمن ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور شاہ جی نے جو اگلی بات انہوں نے کہا بیٹا اس وقت بھی ہمیں کافر کہا گیا، ہمیں کانگریسی شو بوائے اور کاؤ بوائے اور ٹوڈی کہا گیا، اب وقت آئے گا ان کے یہ بنانے والے خود توڑیں گے، ہم پھر روکیں گے، خدا کے لیے نہ توڑ، کہیں گے یہ غدار ہیں۔ ایمان سے کہو وہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ انڈیا ون فریڈم میں ابوالکلام نے نہیں لکھا تھا کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ پورا پنجاب لو یا پورا بنگال لو، آدھا پنجاب اور آدھا بنگال نہ لو، 25 سال سے زیادہ بنگالی تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ کیا انجام ہوا؟ آج بنگالی وہاں روتا ہے، وہ ہمیں روتا ہے، اور ہم انہیں روتے ہیں کہ بھائی کٹ گئے، مدرسہ ایک، استاد ایک، کتابیں ایک، فقہ ایک۔ کیا بنگالی کی بیٹی اور ہماری بیٹی میں فرق ہے؟ وہ لوہے کی بنی ہوتی ہے، ہماری چاندی کی بنی ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے کس نے کیا؟ 50,000 عورت حاملہ بالزنا کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج وہ ہمارے اعمال کو روتے ہیں اور ہم ان کے ٹوٹ جانے کو روتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے خدا کے لیے سمجھا کرو، حدیث سمجھنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اب وجہ کیا ہوتی ہے کہ بھی حدیث تو غریب ہے لیکن مدینے والوں کا عمل، اب مدینے کا مفسد قوم تھا حضرت زید، اور حجاز اور مکے کے مفتی کون تھے؟ حضرت ابن عباس، اور کوفے کے مفتی کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود،
اور یمن کے قوم تھے معاذ ابن جبل رضوان اللہ علیہ، ان کا فتویٰ چلتا تھا، باقی سب ان کی تقلید کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ مدینے والے حج پہ آئے، کسی مسئلے میں حضرت ابن عباس کا اور حضرت زید کا اختلاف تھا، تو انہوں نے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بھائی فتویٰ اس طرح ہے، انہوں نے کہا لا تترکوا قول زید بن ثابت، ابن عباس ہم تیرے فتوے پہ عمل نہیں کریں گے، ہم اپنے مفتی کے فتوے پہ عمل کریں گے۔ حضرت ابن عباس ہنسنے لگ گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تم جو کہتے ہو تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر علاقے کا اہل علم، اچھا اسی طرح ہے جرح کی جاتی ہے کہ بھی مولوی مکی جو ہے یہ راوی ٹھیک ہے یا غلط ہے، صحیح ہے نہیں ہے، حافظہ ٹھیک ہے، امین ہے، صدوق ہے، سچ بولنے والا ہے، اور کوئی اس کو بیماری تو نہیں تھی، کوئی اس کو بیماری کوئی مرض تو نہیں تھی، کوئی تشیع، کوئی شیعت، کوئی معتزلہ، کوئی ایسی بلا میں تو مبتلا نہیں تھا، لیکن کس سے پوچھو گے؟ میرے علاقے والوں سے، دوسروں کو کیا پتا کہ میں کون ہوں؟ یہی وجہ ہوتی ہے نا ہمارے پاس لوگ حیران ہو جاتے، او جی فلاں نے کہا ہے، سے کہا ہے، فلاں کہتا ہے غلط ہے۔ وہ اللہ کے بندے اس کے علاقے والے کی رپورٹ کو پڑھو، دوسرے نے تو سنی سنائی بات کرنی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ سابعون قوم تھے، یہ آتش پرست تھے۔ اور میں جو عرض کر رہا تھا کہ روایت تو ضعیف ہے لیکن ہے، اسی سے بات چل نکلی کہ جب حضور کی پیدائش ہوئی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس وقت کیسر و کسرا کے محلوں کے کنگرے جو تھے نا وہ گر گئے دہشت سے، اور آتش ایران جو تھی وہ بھی بجھ گئی آگ۔ یہ علامت تھی کہ اب کوئی آنے والا آ گیا، اب کوئی ایسی شخصیت آ گئی ہے جو سب پہ چھا جائے۔ اسی لیے سیدہ آپ کی والدہ آمنہ بی بی کہتی ہیں کہ حضور میرے بطن مبارک میں تھے تو میں حیران ہوتی تھی کہ کبھی کبھی میں جنگلوں میں سے، پہاڑوں میں سے سفر کر کے کہیں جانا ہوتا تو پہاڑوں سے آواز آتی تھی، مبارک ہو تمہیں قد حملت بمحمد، تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، حضور ابھی دنیا میں بھی نہیں ہے۔ جس رات حضور پیدا ہوئے ہیں، ایک بات یاد رکھو، حضور کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے لیکن دن سوموار کا ہے، اور جب وحی اتری سوموار کا دن ہے، جب ہجرت کی سوموار کا دن ہے، جب مدینے پہنچے سوموار کا دن ہے، جب وفات ہوئی تو سوموار کا دن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی لیے سوموار کا روزہ رکھنا اور خمیس کا روزہ رکھنا جو ہے سنت ہے۔ میرے عمرے پر جو بھائی آئے ہو، جو بہنیں بیٹیاں آئی ہیں، وہ کوشش کرے جتنا دن اللہ نصیب کرے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھے، اور جمعرات اور جمعہ کے دن سب سے زیادہ درود پڑھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اس وقت یعنی وہ کہتے ہیں وہ آتش کدہ ایران جو تھا جس میں ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی بجھ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رحمت جو آ رہی ہے، دیکھو نا بارش رحمت ہے کہ نہیں؟ بارش آئے تو آگ بجھ جاتی ہے، حضور رحمت ہے کہ نہیں؟ تو پوری دنیا کو اللہ نے رحمت سے نوازا ہے نا، رحمت للعالمین۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صابی جو ہیں وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں مجوس ہیں۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، مکے میں جو مسلمان ہو جاتا تھا مکے والے بھی کہتے تھے صابی ہے یہ۔ صابی کیا مانا؟ باپ دادے کو دین کو چھوڑ کے نیا دین اس نے اختیار، جیسے آج کل تم کہتے ہو جو توحید بیان کرے یہ وہابی ہے، یہ وہی پرانا نسخہ ہے، کوئی آج کا نہیں ہے۔ وہ صابی کہتے تھے تو وہابی کہتے تھے۔ صابی کیوں کہتے تھے؟ بھی ساری دنیا سے کٹ کے
360 خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو ماننے والا ہے. تم بھی وہابی اسی لیے کہتے ہو کہ ساری مزاروں کے سجدے چھوڑ کے ایک خدا کے سجدے کرنے والا ہے. یہ صرف وہاب سے جڑتا ہے اور کسی سے نہیں جڑتا، اس لیے تم بھی وہابی کہتے ہو. کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اور ہمیں تو الحمدللہ خوشی ہوتی ہے. اور یاد رکھو، جس عالم کو یا جس جماعت کو کوئی مخالف نہ ہو، کوئی پتھر مارنے والا نہ ہو، کوئی گالیاں دینے والا نہ ہو، سمجھو وہ جماعت حق نہیں ہے. ایک بات ہمیشہ یاد. ایک دفعہ ایک تبلیغی جماعت والا آیا میرے پاس روتا ہوا، کہتے جی فلاں علاقے میں گئے حضرت، انہوں نے بسترے اٹھا کے ہمارے بینک ڈھک دیے، ہمارے مسجد سے ہمیں نکال دیا، ہمیں دھکے دیے. میں نے کہا خدا کا شکر کرو، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی حق والی جماعت ہو. میں نے کہا ہمیں تو ڈر تھا کہ کہیں پتہ نہیں تم حق والے ہو کہ نہیں، کہ تمہیں کوئی کچھ جو نہیں کہہ رہا. اب جب تمہیں مار پڑی ہے ہمیں سمجھ آ گئی کہ الحمدللہ تم بھی حق والے ہو. کھاؤ مار کھاؤ گے تو چمکو گے. ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہنا رنگ لاتی ہے ہزاروں سال کے پس جانے کے بعد. جب تک مہندی کو رگڑا نہ دو رنگ نہیں نکلتا اس کا. علماء کو بھی جب تک رگڑا نہ دو. وہ ہمارے شیخ تو نہیں تھے، میرے بزرگ تھے، بہرحال واجب الاحترام تھے، حضرت توسی رحمت اللہ علیہ. تو میں نے پڑھا نہیں چونکہ میرے استاد تو نہیں، لیکن میرے لیے بہرحال واجب الاحترام تھے، بزرگ تھے. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے مکی صاحب کہ یہ جو حلوہ ہے نا، حلوہ جہاں سے کہتے یہ کوئی ایسا پلستر ہے جس کو لگ جائے نا حق نکلتا ہی نہیں بدبخت. میں کہ جی کیسے؟ کہتا ہے تم کسی درخان سے، ابا اس رہ کی تھے نا، کہتے ہیں ابا کہیں درخان کو پوچھ وہ دیوار جڑے کوئی پکی دیوار بناونی ہوئے پٹرول کتے کروڈائل کتے تیل کتے تو سیمنٹ ویچی چینی ملے حلوہ بنا تو دیوار دا پلستر کرے ہیں. بد پیچھے وہ دیوار لیک نہیں تھی لی تو مولوی کی میں لیک تھی بھیجا اتنا حلوہ پیتی کھڑے. بڑے عجیب آدمی تھے. اللہ ان کی قبر پہ کروڑ لیں، بہت بڑے عالم تھے. اور ساری زندگی انہوں نے علم کے دلائل سے جنگ لڑی ہے. تلواریں لے کے جنگ نہیں لڑی، کلاشنکوف لے کے جنگ نہیں لڑی، علم سے جنگ. جب بھی مکے آتے ہمیشہ میرے پاس ٹھہرتے تھے مہینہ میں. پہلے تو یہ تھا نا رمضان میں آئے، حج کر کے گئے، 3-4 مہینے ٹھہرتے تھے ماشاءاللہ، اور میرے ہی ممبر پہ بیٹھ کے درس دیتے تھے. اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے. تو بہرحال وہ لوگ اولئک آبائی، ہمارے باپ تھے، بزرگ تھے، فجئنی بمثل ان جیسا ہمیں تو کوئی نہیں ملا ہے. آپ کو کہیں مل جائے تو مل جائے، ہمیں تو بھائی نہیں نظر آتے اس جیسے علماء. ہم نے جو ان میں تقوی دیکھا ہے، پرہیزگاری دیکھی ہے، رزق حلال دیکھا ہے، صدق مقال دیکھا ہے، ہم نے کسی میں نہیں دیکھا. بہت قلیل، الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے لوگ ہیں. اب تو نام ہے، ان کے نام پہ ہم روٹی کھا رہے ہیں بس، باقی تو کام ختم ہے. میں سعودیہ میں کام کرتا ہوں، 26 مہینے ہو گئے، حالات کی وجہ سے چھٹی نہیں جا سکا. شادی ہوئی ہے، نکاح کے حوالے سے شریعت کا کیا ہے؟ نکاح تو تمہارا نہیں ٹوٹتا جناب، 26 مہینے نہیں 26 سال بھی نہ جاؤ، نکاح بڑا پکا ہے. وہ تو نہیں ٹوٹتا، بیوی ٹوٹ جائے تو مولوی مکی میں بات نہیں ہے. نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح تمہارا ہی رہے گا، فکر نہ کرو. اللہ کے بندے چھٹی نہیں ملتی، اس کو تو ملتی ہے نا، اس کو ٹکٹ بھیج کے منگوا لو. تمہیں چھٹی نہیں ملتی نا، وہ تو عمرے پہ آ سکتی ہے نا بیچاری، وہ تو حج پہ آ سکتی ہے نا. بہانے ہیں سارے. حضرت نے کہیں اور آنکھ لڑائی ہوئی ہوگی، یہ فکر نہ کر. اتنا پیر میں بھی ہوں، یہ خط پڑھ کے مسئلے پڑھ کے اندازہ ہو اتنا پیری فقیری میرے اندر بھی ہے. سجدے کی حالت میں اگر ہم دعا کریں تو درود شریف پڑھیں. اگر نفلی سجدے ہیں جو مرضی ہے پڑھو، وہ تو بطور دعا پڑھو گے نا، ورنہ ضرورت نہیں ہوتی. یاد رکھو کہ نماز میں ہم درود پڑھ چکے ہوتے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. درود تو ہم پڑھ چکے ہیں، پھر سجدے میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
لیکن کوئی نفلی میں پڑھے تو کوئی بات. اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو ہم حرم شریف میں بالکل نہیں آ سکتی، اپنے ملک کی مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، یہاں آ سکتی ہے، کیا مطلب ہے؟ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ جزائے خیر دے، اللہ سب آنے والوں کا عمرہ قبول فرمائے، سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کے حج قبول فرمائے، سب کا طواف صفا قبول فرمائے، سب کی مدینہ پاک کی حاضری قبول فرمائے، اور حضور پاک کے روضے پہ جانے کا ادب نصیب فرمائے، وہاں رہنے کا ادب نصیب فرمائے، صلاۃ و سلام پڑھنے کا ادب نصیب فرمائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر سال عمرہ کرنے کے بجائے وہ پیسے کسی غریب کو دے دیا کرو، تو یہ جو عمرہ کریں یہ بھی تو غریبوں کو دے رہے ہیں نا. کسی کی گاڑی میں بیٹھیں گے، کسی کی بس میں بیٹھیں گے، کسی کے سواری پہ بیٹھیں گے، کسی ہوٹل سے کھانا کھائیں گے، کسی سے سب یہ مدد نہیں ہو رہی. ایک بہانہ ہے شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے تاکہ مکہ مدینہ غریبوں کو، تم نے خود کتنا غریبوں کو دیا ہے. یہ وہی لطیفہ ہے. ایک آدمی نے دوست سے کہا کہ شریف آدمی تم روز 3 ڈبی سگریٹ پی جاتے ہو، شرم کرو، 30 سال تمہاری عمر ہو گئی ہے، حساب کرو کتنی ڈبی سگریٹ پی، اتنے میں تم مکان بنا لیتے، بلڈنگ بنا لیتے اتنے پیسوں کی. اور اس نے ہنس کے کہا، نے کہا سرکار آپ تو نہیں پیتے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا آپ نے کتنے محل بنائے ہیں؟ وہ دیکھیں لطیفہ تھا نا، ایک مذاق تھی. مدینہ شریف میں 40 نمازیں لگاتار باجماعت پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ میں 7 دفعہ عمرہ کر چکی ہوں مدینے میں، کبھی 4 دن کبھی 5 دن ٹھہرنا. میری بیٹی بات سمجھو، 40 نمازیں پڑھنے کے بارے میں حدیث ہے کہ من صلی 40 صلاۃً، جو آدمی میری مسجد میں جماعت کے ساتھ 40 نمازیں ادا کرے اور درمیان میں کوئی نماز نہ چھوٹے اور تکبیر اولا میں یعنی رکعت اولا میں شریک ہو، کتب لہ براءۃ من النفاق، اللہ اس کو منافقت اور آگ کے جہنم سے برات لکھ دیتے ہیں. یہ ایک میری بیٹی فضیلت ہے. اللہ موقع دے تو پڑھو، نہ ملے تو کوئی بات نہیں. کوئی آدمی ایک دن چل جاتا ہے، دوسرے دن واپس آ جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو فضیلت ہے نا کہ اگر پڑھو. اچھا علماء زور کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 40 نمازیں پڑھنے سے اللہ کی قدرت ہے، رحمت ہے، وہ بندہ نمازی بن جاتا ہے. دیکھا نہیں یہ تبلیغی جماعت کہنے چیلا لگاؤ چیلا لگاؤ چیلا لگاؤ. کیوں چیلا لگواتے ہیں؟ 40 دن کی محنت سے بندہ تبدیل ہو جاتا ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کوہ طور پہ کتنا بٹھایا ہوا، تم میقات ربہ 40 لیلۃ، اللہ نے چلا کٹوایا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی 40 راتیں بیٹھے تھے نا. اور حضور فرماتے ہیں جو 40 حدیثیں یاد کر دے وہ قیامت میں عالم بن کے اٹھے گا. وہاں بھی 40 ہے. اللہ کسی پیغمبر کو نبوت نہیں دیتے جب تک 40 سال اس کی عمر نہ ہو جائے. وہاں بھی 40 ہے. فلما بلغ اشدہ 40 سنۃ آتیناہ حکما وعلما، وہاں بھی 40. تو کوئی 40 کے ادب میں حکمت تو کوئی ہے نا. اس لیے ہو سکے ضرور پڑھو، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں. نہ زیارت میں کوئی نقص ہے، نہ حج میں کوئی نقص ہے. جو لوگ مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں ان کے لیے بھی صفا مروہ بھی عمرہ ہے. پورا طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، سر پہ اس طرح پھروائیں گے یا پورے سر کے بال کٹائیں گے. اگر صفا کے بجائے مروہ سے دوڑنا شروع کرے وہ جائز نہیں ہے، اس کو دوبارہ صفا سے شروع کرنا ہوگا. جو اللہ کہے اس کے مطابق چلنا ہے. ان الصفا والمروہ، صفا پہلے مروہ بعد میں. اخلاص پیدا نہیں ہو رہا، کوشش تو کر رہا ہوں، یہی اخلاص ہے نا کہ کوشش تو کر رہے ہو نا، یہی اخلاص. اور اخلاص کیا سینگ ہوتی ہے اس کو؟ تم کوئی چیز کر رہے ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
ان کی صحبت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. رونا نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں. حضور نے فرمایا لم تبکو فتباکو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل تو بناؤ، شکل بنا کے رونے کی کوشش کرو. باقی رونا اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے دلوں پر گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گئی ہے، میل لگ گئی ہے. شیشے پہ میل لگ جائے نا تو چہرہ صاف نظر نہیں آتا. علاج کیا ہے؟ قبرستان میں جا کے قبروں کی زیارت کرو. علاج کیا ہے؟ درود شریف زیادہ پڑھو. علاج کیا ہے؟ استغفار زیادہ پڑھو. تنہائی میں بیٹھ کے، علیحدہ بیٹھ کے تسبیح پڑھو، استغفار پڑھو، درود پڑھو اور جنازہ پڑھو. تو قبرستان تک ساتھ چلے جاؤ، انشاءاللہ رکت پیدا ہو جائے گی. نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی. ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں اور کوشش کریں کہ نظر نیچے رکھیں. باقی ہم انسان ہیں، اللہ معاف کرے. کہتے جی کہ عورتوں کے لیے طواف کا الگ حصہ مقرر کیا جائے. یہ تجویز لکھ کے بھیج دیں گورنمنٹ کو، وہ غور کریں گے. اگر 1 لاکھ روپے میں عمرہ کرے یا تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا جائے، دونوں کام کریں. امام کی اتباع کریں گے، مقدر کی اتباع نہیں کریں گے. لیکن مقدر اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی خدا نہ کرے امام کا سپیکر خراب ہو جائے تو لوگوں کی نماز اتباع نہ ہو. میری لڑکی شادی کے میں پہلے لڑکی کی شادی کروں یا عمرہ کروں؟ نہیں جناب، آپ عمرہ کریں، بہانے نہ بنائیں. لڑکی کا رشتہ 10 سال نہ آئے تو بیٹھے رہو گے. یہ سب بہانے ہوتے ہیں. ہو جی لڑکی کا فرض سر پہ ہے. سبحان. تم جناب کل مدرسے میں چلے جاؤ، کسی عالم سے کہو جی کوئی طالب علم جو ہو اچھا پڑھا لکھا، 1 منٹ میں سارے رشتے ہو جائیں گے. تم اگر آئیڈیل ڈھونڈتے رہو تو پھر 10 سال بھی نہیں ملے گا. اگر عمرہ کیا ہے، حج فرض نہیں ہوتا. وہ رہنے نہیں دیتے، یہ حج کے مسئلے پوچھ رہا ہے. رہنے دیں گے تو حج فرض ہوگا نا. جب رہنا منع ہے تو پھر حج کہاں سے آیا؟ مدرسہ سولتیہ بالکل ہے، اور یہ جو بڑی منڈی ہے کاکیا کی طرف، وہاں چلے جائیں، کسی سے پوچھیں، بتا دیں گے. بہت پرانا مدرسہ ہے، تاریخی مدرسہ ہے، اب بھی ہے الحمدللہ. پاکستان اور ہندوستان میں لوگ قبروں پہ جا کے مانگ، ایک ہے قبر والے سے مانگنا، یہ شرک ہے. ایک ہے کہ ان کے ذریعے مل جائے، یہ بھی نہ کیا کریں. اس سے بھی حضور نے منع کیا ہے، کیوں؟ اللہ کہتے ہیں سیدھا مجھ سے مانگو. میرا دادا فوت ہو گیا، کافی سال پہلے میں نے ان کے نام کا حج کیا تھا، قربانی نہیں کی تھی. مجھے کیا پتا کون سا حج کیا تھا. اگر حج افراد تھا تو قربانی تھی ہی نہیں. اگر حج تھا آپ کا تمتع، پھر آپ کو 1 بکری دینی تھی حج کی. قران تھا پھر بھی دینی تھی. اب مجھے پتا نہیں ہے. اگر تمتع اور قران تھا اور تم نے بکری دی تھی، اب 2 دینی پڑے گی، 1 وہ بکری، 1 جرمانے کی. فصل کی بوائی کے لیے کھاد کسی سے لیتے ہیں، وہ دیتے ہیں مثلا 20,000 تو 25 دیتے ہیں. وہ یعنی نقد 2,000 ادھار پہ 2500، کوئی بات نہیں، وہ جائز ہے. پردہ کرنا عورت کے لیے بالکل واجب ہے، اللہ کا حکم ہے. کل ازواجک و بناتک و نسائک یدنین علیہن من جلابیبہن. باقی طواف نفلی عبادت ہے، اس ٹائم میں کریں جب ان کے پردے میں حرج نہ آئے. ویسے میری بیٹی ایک بات یاد رکھیں، خیر ہماری بات تو مانو گی نہیں تم. آج کل بیویاں شوہر کی نہیں مانتی تو مولوی مکی کی کیا مانے گی. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ آپ دن میں 9 بجے صبح آئیں اور 11 بجے طواف ختم کر دیں 2 گھنٹے میں. رات کو آپ 10 بجے آئیں اور 12 بجے تک طواف ختم کر دیں. کوئی دھکا بھی نہیں لگے گا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ پردے کا مسئلہ ہوگا. نظر نیچے رکھیں، طواف کریں آرام سے. جیرانہ سے عمرہ کرنا درست ہے، حضور پاک نے خود کیا. اللہ کے بندے، حضور نے خود احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے.
مسجد عائشہ سے اللہ کے نبی نے خود حکم دیا ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ آج 1400 سال کے بعد تم پوچھ رہے ہو۔ نماز کے وقت امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے، ہم تو لڑانے والے مولوی ہیں نہیں۔ فوتی پر کل کھانے اور کھانے کا جو بندوبست کیا جاتا ہے وہ کھلانا بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے۔ عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر میں نے نماز قضا پڑھ لی ٹھیک ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھا کرو۔ عورت کو اس کے محرم کا احرام جو ہے کپڑا کفن کے طور پہ ڈال دے، بالکل ڈال دے، کوئی کپڑا ڈال دے، اس میں کیا ہے؟ کپڑے ڈالنے سے کیا ہو رہا ہے؟ قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ جیسے ادا پڑھتے تھے، اس میں سنت نفل کی قضا نہیں ہوگی، فرض اور وتر کی قضا ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں دم آیا، ریاض میں 2 مہینے کے بعد ادا کیا، بالکل ادا غلط کیا، وہ مکے میں ادا کرنا پڑتا ہے، ریاض میں ادا۔ فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، مکے کی حدود میں ذبح ہوگا، وہ جو آپ نے کیا وہ ضائع گیا۔ شیطانی حرکات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ شیطان سے دور رہو، رحمان والوں کے ساتھ رہو۔ تم رہو شیطان کے ساتھ اور کہو مجھے نہ چھیڑے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ مجھے گھٹنوں کی تکلیف ہے، مجھے کرسی پر نماز پڑھنے کے، میرا بھائی کرسی پہ نماز نہ پڑھا کریں۔ یہ جو لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا کرسیوں پہ، میں مولوی مفتی تو ہوں نہیں، کسی مفتی سے مسئلہ پوچھنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضور پاک نے اور صحابہ نے کبھی کرسی پہ نماز نہیں پڑھی۔ نیچے بیٹھ جاؤ۔ نماز پڑھنے کے 3 طریقے ہیں، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے بھی پڑھ لو، لیکن کرسی کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ یہ رواج ہو گیا ہے، کرسی پہ ایسے اشارے کریں، ایسے اشارے، کوئی نماز شمار نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ 1,24,000، یہ بھی غلط بات ہے، اللہ جانتا کتنے ہیں۔ ہندوستان نبی کیوں نہیں بھیجا؟ ہندوستان علماء بھیجے گئے، نبی پاک وہاں آ جاتے، تم ان کو خدا بنا دیتے، نبی کا کام پھر کون؟ اللہ کی توحید کون بیان کرتا؟ تم تو گائے کو خدا بنا لیتے ہو، سانپ کو خدا بنا لیتے ہو، گنگا جمنا کی پوجا شروع کر دیتے ہو۔ جب حضور کا جمال کمال دیکھتے تھے تم تو کہتے خدا آ گیا، دیوتا آ گیا۔ محمد بن قاسم کو تم نے دیوتا بنا دیا، تو حضور جب آتے تو کیا ہوتا؟ یہ دل میں یقین قوموں کے پاس اللہ نے وہاں بھیجا ہے، بنے تو صدیق اور نہ بنے تو ابو جہل، دل مل والا عقیدہ نہیں۔ نماز اکیلے پڑھے، پھر فاتحہ پڑھیں، بالکل آمین بھی کہیں۔ اگر ری خارج ہونے کا احساس نہیں، ری خارج ہو تمہیں آواز آئی یا بدبو آئے تو وضو ٹوٹے گا۔ عورت حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے اگر غیر مردوں کے دھکے کھائے تو ثواب سے زیادہ گناہ ہے، وہ دور سے اشارہ کرے، انشاءاللہ اس کو بوسے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ مجھے ایک سونے کی انگوٹھی ملی ہے، میں کیا کروں؟ اعلان کرتے رہو، جب کوئی مالک آ جائے اس کو دے دو۔ وہ سونے کی نہیں ہوگی، سونے کا رنگ شنگ چڑھا ہوگا، سونے کی ہوتی تو ابھی تک وہ بیچاری خود نہ چیخ کے پھر رہی ہوتی۔ اگر آدمی عمرے کے لیے آ رہا ہے، سردی کا زمانہ ہے اور خوف ہے تو شال پہن لے، شال کا احرام باندھ لے، نیچے بھی گرم چادر اوپر بھی گرم چادر پہن لے، یہ تو کوئی مشکل نہیں۔ ہم پاکستان سے 21 دن کے لیے آئے ہیں، 5 دن مکے میں، 7 مدینے میں، پھر 9 دن مکے میں۔ سفر نماز قصر ہوگی آپ کی، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اگر اکیلے پڑھیں تو قصر پڑھیں گے۔ حالت کرتے ہوئے سر پہ صابن لگائیں، لیکن وہ جس میں خوشبو نہ ہو۔ اگر خوشبو والا لگا ہے اور فوراً دھو دیا، پھر بھی 10 ریال خیرات کرو، دیر ہو گئی دم پڑ گئی۔
یہاں ساری کتابیں ملتی ہیں، رابطہ عالم اسلامی کی کتابیں چھپی ہوئی بھی ملتی ہیں، اور ان کے جو حیہ کبار العلماء کا فتویٰ ہے وہ بھی چھپا ہوا ملتا ہے طلاق کے بارے میں، کوئی چھپی ہوئی بات۔ یہ تو ہر دکان پہ چلے جائیں ہم کتابیں لے لیں۔ ایک عورت جو ہے لیکوریا کی مریض ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لے، مثلا ظہر کو وضو کیا، عصر تک وہی کافی ہے، طواف بھی کرتی رہے، پھر عصر سے مغرب تک وہی وضو کافی ہے۔ اگر ہم کعبہ شریف کے سامنے ہوں، نماز کے دوران سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں، کعبے پہ نظر نہ ڈالیں، کیونکہ نماز عاجزی ہے، بندگی ہے، تذلل کا نام ہے، تو سجدے والی جگہ پر نظر ہو، رکوع میں پاؤں کی والی جگہ پہ نظر ہو، تشہد میں گود میں نظر ہو، اور آگے پیچھے پھر کعبے کو دیکھتے رہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم نور وجوهنا بنور الايمان نور قلوبنا بنور العرفان اللهم ارزقنا علوم الاحاديث والقران اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعله امنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔